السلام علیکم جی. ابھی میں نے احمد نورانی صاحب کا ولاگ دیکھا اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے گاڑی خریدی جو کہ قانوناً غلط ہے. اچھا اس کا ریکارڈ دیکھیں, اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ کون سی گاڑی تھی, کتنے پیسے جمع کرائے, اور وہ کیا توشہ خانہ کی ملکیت تھی یا کہ وہ ذاتی حیثیت میں کوئی تحفہ دیا گیا تھا. یعنی کہ اگر احمد نورانی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو ان کی ذاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, اگر ان کو ذاتی حیثیت میں کوئی تحفہ دے تو وہ اس کا پروسیجر جو ان سا ہے وہ اسی طرح سے اڈاپٹ ہوتا ہے. کیا یہ قانون ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے 1989 کا, آئی تھنک یس, یا 1990 کا ہے. تو اس وقت میں جو کنگ عبداللہ جو بنے تھے وہ اس وقت میں کراؤن پرنس تھے, اور میاں نواز شریف کو انہوں نے ایک ذاتی حیثیت کے اندر ایک گاڑی گفٹ کی تھی, اور وہ محمد نواز شریف کو کی تھی. تو وہ پھر آئی KPT کے اوپر, میں وہاں پر گیا اور کراچی کے اندر تو اس گاڑی کا کوئی ایشو چل رہا تھا, اخبارات میں آ رہی تھی, دلچسپی تھی, تو KPT پہ جا کے کسی سے کہہ کے اندر وہ گاڑی میں نے دیکھی بھی تھی, فل گریس ہوئی ہوئی تھی اور وہ بڑی بری حالت کے اندر تھی. لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ گاڑیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں, جب ان کو ڈمپ کیا جاتا ہے, سیو کیا جاتا ہے, اس کو گریس کر دی جاتی ہے, تو یہ اندر سے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی کون سی ہے, اتنی زیادہ گریس تھی اس کے اوپر. اور اس کو تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہوئے تھے, تو اس کا جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کی کلیئر نہیں ہو رہی تھی. جبکہ اس وقت میں وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف. تو کوئی وہ کہہ رہے, میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا جی وہ وزیر اعظم ہے تو وہ کیا کوئی اپروچ وغیرہ کرے؟ کہتے نہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر جو ان سے نا کمپلیٹ کر کے تو پھر ہی آئے گی. تو وہ بھی توشہ خانہ کی ملکیت نہیں تھی, وہ ذاتی حیثیت میں نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ تھی اس کے اوپر جو کچھ جو ٹیکسز وغیرہ تھے, اگر وہ گاڑی جو میری معلومات میں, جو میں نے اس وقت میں مطلب معلومات حاصل کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا پروسیجر ایسا ہے کہ اگر اسی ماڈل کی ایسی ہی گاڑی پاکستان میں خریدی جائے تو وہ تھوڑی سی اس سے کم میں ہی پڑے گی. اس مطلب اتنے ٹیکسز اور یہ سب معاملات دیے گئے میاں نواز شریف کی طرف سے, تو وہ ایک تحفے کی حیثیت تھی, اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. یہ اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. جہاں تک احمد نورانی صاحب نے بڑی طریقے سے یہ بات کہی کہ جو ایک گھڑی, پین, کفلنگ اور انگوٹھی کا جو ایک سیٹ ہے ڈائمنڈ کی, اور یہ جو گھڑی کا ایک سیٹ ہے جو عمران خان صاحب کو گفٹ ہوا, اور وہ توشہ خانہ میں گیا یا نہیں گیا, وہاں سے انہوں نے خرید لیا اور یہ انہوں نے ان کی ذاتی ملکیت بن گئی. دیکھیں پروسیجرل جو ان سے نا فرق, پروسیجر اس لیے ہوتا ہے کہ معاملات میں گڑبڑ نہ ہو. اس بات کو سمجھیں کہ اس تحفے کی جو ویلیو تھی وہ تھی $12 ملین, 336 کروڑ روپے اس وقت میں. اس وقت میں اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ آلموسٹ 6 کروڑ روپے اس کی ویلیو بتا رہے ہیں, یا 5 یا 6 کروڑ روپے بتا رہے ہیں, اور باقی اس کا 20% جمع کرا کے یا 50% جمع کرا کے اس کو لے رہے ہیں, اور پھر وہ بیچ رہے ہیں, اور بیچنے کا وہ بتا رہے ہیں میں نے 5 کروڑ میں بیچا. 336 کروڑ روپے مالیت کی جو چیز ہے, اپریزل کروا لیں, آپ کے سامنے سب کچھ ہے, ریکارڈ ہے, گھڑی, ہر چیز سامنے آ چکی ہوئی ہے, اپریزل کروا لیں. جو فاروق صاحب ہیں جو اس کو بائی کرنے والے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کس سے خریدی ہے. یہ لوگ کیسے چلے گئے, کیسے آ گئے, یہ سب کچھ ہو گیا. دبئی کے اندر اتنا قانون نرم نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, آپ پتہ کر سکتے ہیں, وہ ہر چیز, ہر ریکارڈ جو اندر مل سکتا ہے. کیس یہ نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص میرے سامنے پنڈی کا, اس کے اوپر کوئی ٹیکس آ گیا, اور وہ ٹیکس جو اندر اس نے جمع کرا دیا, اور اس سے غلطی ایک یہ ہوئی کہ اس نے جو اس کا پرسنل اکاؤنٹ کا چیک تھا نا وہ دے دیا. حکومت نے لے لیا, پیسے نکال لیے, سب کچھ ہو گئے. سال یا 1.5 سال کے بعد اس کو ایک نوٹس آ گیا کہ تمہارے پیسے نہیں جمع ہوئے. اس نے کہا جی میں نے تو پیسے جمع کرائے ہیں, یہ رسید ہے, یہ چیک ہے, یہ سب کچھ. انہوں نے کہا نہیں, تمہارے بزنس اکاؤنٹ کا چیک ہونا چاہیے. مطلب یہ ہوتی ہے ریاستی دہشت گردی, دہشت گردی ہوتی ہے. کوئی سسٹم, کوئی عدالت یہ نہیں کہہ رہی کہ یار اگر اس کا بزنس اکاؤنٹ کا چیک نہیں چلتا تھا تو اس کو
آپ نے کیش کس طرح سے کیا, پیسے بھی لے لیے, کیس بنا دیا, اس شخص کو بھگتنا پڑا. ان دی اینڈ میں نام نہیں لوں گا, اس سے میں نے پوچھا تھا ایک دفعہ تو اس نے کہا تھا قطعی نام نہیں لینا. وہ سب کچھ بیچ بٹا کے جناب کینیڈا موو کر گیا. معاملے کو کسی طریقے سے اس نے نبھایا, سب اپنے بچے لیے کینیڈا چلا گیا. اس نے کہا یار یہ کون سا مسئلہ ہے. امریکہ کے اندر میں نے خود سب کچھ یہ دیکھا ہوا ہے, آپ کو پیسے جمع کرانے ہیں, آپ بزنس اکاؤنٹ سے کرا دیں, آپ پرسنل اکاؤنٹ سے کرا دیں, آپ منی آرڈر بنا کے دے دیں. جو آئی آر ایس کا ہوتا ہے نا نیچے منی آرڈر کی وہ لازمی ہوتی ہے, منی آرڈر بنانے کے لیے پوسٹ آفس لازمی ہوتا ہے, وہاں سے بنتا ہے. جائیں آپ بھاگ کے بنا کے یہ سب کچھ وہاں پہ جمع کرا دیں کسی سورس سے جنا. وہ کہتے ہیں پیسے ہمارے پاس آ گئے, سورس یہ, اگر سورس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہے تو وہ آپ انکوائری کر سکتے ہیں. انسان ذہنی طور پہ ٹیکس دینے کے لیے راضی ہوتا ہے. یہ ریاستی دہشت گردیاں ہوتی ہیں. تو احمد نورانی صاحب کی بڑی اچھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے کسی پہ آپ ضرور الزام لگائیں, اس نے اگر پروسیجرل کوئی غلطی کی ہے تو یہ بھی بتائیں. اگر میاں نواز شریف نے کوئی قانون کے اندر تبدیلی کر کے اور کوئی سافٹ کروا کے کوئی گاڑی حاصل کیا, ضرور اس کو ایشو بنائیں, ضرور ایشو بنائیں. لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی فائنینشیل کرپشن ہے کہ کوئی 3 کروڑ کی گاڑی تھی انہوں نے 1 کروڑ میں حاصل کر لی. یہ ضرور بتائیں کہ نیتاً وہ کیا معاملہ تھا. یہ کیچڑ مت اچھالیں آپ بالکل یہ عمران خان کی طریقے سے کہ نہیں بھائی بات مل گئی ہے تو ہم نے کیچڑ اچھالنا شروع کر دینی ہے. سر کوئی دنیا کے اندر نظام چل ہی نہیں سکتا اگر ریلیکس نہ ہو. میں یورپ میں موجود ہوں, یہاں پہ بے پناہ جو انسان ایسے مسائل ہیں, لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کاروبار اپنے. وہ کہتے ہیں یار ایک غلطی ہو جائے بخشنے کے لیے نہیں تیار. کتنی مثالیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, عدالت کھڑی ہوئی ہوتی ہے گردن میں سریا ڈال کے کہ پھنسا ہے, کام کیا تو نے یہاں پہ غلط کیا. ہاں وہ غلط کیا. وہ کہتا ہے میری انٹینشن ہی نہیں تھی کہ میں پیسے بچاؤں, اور پیسے تو میں نے پورے دیے. وہ کہتا ہے نہیں, اس گلی سے آنا تھا اور اس گلی سے جانا تھا, تو اس گلی سے آ گیا اور اسی گلی سے نکل گیا جہاں سے تجھے نکلنا آیا, تو غلط ہے نا. پیسہ تیرا 1 نمبر ہے, سب کچھ ہے. تباہ ہو رہی ہے یہاں پہ سسٹم, تباہ ہو رہا ہے. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ہے. بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے گاڑی لی ہے یا 2 گاڑیاں لی ہیں یا 3 گاڑیاں لی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ وہ گاڑی اگر مارکیٹ سے لے لیتا اس کو کتنے پیمنٹ کرنی پڑتی, یا اگر آپ نے کیچڑی اچھالنی ہے تو ٹھیک ہے جو طریقہ آپ نے نکالا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں جی ہم نے اپنی دیانتداری اور اپنی جو ہے غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے ایک پہ کیچڑ اچھالی تو ہم دوسرے پہ بھی کیچڑ لازمی اچھالیں گے. 336 کروڑ روپے مالیت کا یہ گھڑی اور یہ سیٹ جو ہے, اگلے نے 5-6 کروڑ روپے اس کی ویلیو بتائی ہے, اور جس طرح کی رسید لگائی ہے اور یہ سب کچھ, یہ مالی خرد برد ہے, یہ مالی ڈکیتی ہے, اور یہ نااہلی نالائکی ہمارے اداروں کی ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا رہے اور چپ کر کے بیٹھے رہے. توشہ خانہ کے کتنے بندے گرفتار ہوئے. میں شہباز شریف صاحب کے کیوں اگینسٹ بولتا ہوں, اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ میں عمران خان کو اریسٹ نہ کروں, وہ میدان میں کھڑا رہے, میرا بھائی باہر رہے گا. ایک دفعہ منہ سے نہیں نکالتے. میں یہ بار بار کہتا ہوں, پارٹی میں رہ کے کرتا ہوں کہ ان کو خوف جو ہے نا سب سے زیادہ مریم نواز شریف سے, کہ اگر وہ آ جائے گی اور لیڈ کرے گی اور پاکستان کو وہ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو میں کہاں جاؤں گا. اور ہمارا جو بیمار ذہنی طور پہ جو میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے بس کوئی سیاستدان ہے تو اس کے گھریلو کوئی مسائل نہیں ہو سکتے, ان کے بزرگوں کی کوئی ایسی روایات ہی نہیں ہو سکتی کہ جس میں 2 نمبر جو بندہ ہوتا ہے خاندان کا وہ جو ذرا حاوی ہو جاتا ہے, اور جو اس اقدار کی کو سنبھال کے رکھتا ہے وہ بیچارہ مار کھا جاتا ہے. ہر خاندان اور ہر گھر اس وجہ سے تباہ ہوتا ہے, کیونکہ جو بے شرم آدمی ہوتا ہے نا, ننگا آدمی ہوتا ہے, وہ زیادتی کرتا ہے. اور جس بات کی گواہی حمید میر دے رہا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے جو نا فساد ہی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.